اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسٹارٹ لیتے ہیں جی۔ آج میں ابھی آپ کو جو ہماری بزنس اپرچونٹی ہے اس کو ہم اپنی پریزنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے آغاز کریں گے۔ کل کچھ آپ کی پریزنٹیشن رہ گئی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ آج اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں تھوڑا کر لیں گے۔ تو جی اسٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک لیفٹ سائڈ پہ کارنر میں لکھا ہوا نظر آپ کو آ رہا ہے جی سسٹم۔ جی جی سسٹم بیسیکلی ایک امریکن بیس سسٹم ہے، اور اس کا جو پرپز ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ ہمیں فائنینشیل ایجوکیشن دینا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر 3 ایجوکیشنز ہیں۔ سب سے پہلی جو ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن کو کہا جاتا ہے اکیڈمک ایجوکیشن، جو ہم سکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں دوسری جو ایجوکیشن ہے اس کو پروفیشنل ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اور تیسری دنیا میں جو ایجوکیشن ہے اسے فائنینشیل ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اب یہ 3 جو ایجوکیشنز ہیں، اس میں ان تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بندے کے پاس صرف اکیڈمک ایجوکیشن ہے تو وہ لکھ سکے گا، پڑھ سکے گا، حساب کتاب کر سکے گا، میتھ کر سکے گا۔ اگر اس کے پاس پروفیشنل ایجوکیشن ہے تو پروفیشنل ایجوکیشن کے ذریعے وہ اپنے اخراجات چلا سکتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ان دونوں ایجوکیشن کے ساتھ فائنینشیل ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے تو وہ ویلتھ بلڈنگ کر سکتا ہے۔ تو اس پہ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو جینین سسٹم کو اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ دنیا کے جتنے زیادہ بڑے برانڈ آپ دیکھیں تو وہ امریکن برانڈ آپ کو نظر آتے ہیں، چونکہ انہوں نے اس پہ ورکنگ کی، فائنینشیل ایجوکیشن پہ۔ تو آج یہ فائنینشیل ایجوکیشن چائنا میں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے دی جا رہی ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے اس جینین سسٹم کا کہ پاکستان کے اندر فائنینشیل ایجوکیشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے جو میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ بزنس اپرچونٹی ہے، جس میں آپ اپنا ایک ذاتی کاروبار کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کم محنت کر کے زیادہ رزلٹ کیسے لے سکتے ہیں، جس کو لیوریج کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی آج۔ اور جیسے کہ میرا تعارف آپ سے ہے، سکلین افضل میرا نام، اور مجھے اس سسٹم کو جوائن کیے تقریباً 13 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور 2008 کے اندر میں نے اس کام کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے میں اپنی زندگی کے تقریباً بنیادی خواب سارے پورے کر چکا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں جی آج کی ہم دوسری سلائیڈ کی طرف۔ یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ سلائیڈ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی سلائیڈ کے اوپر ہمارا جو ہے آگے جتنی بھی یہ پریزنٹیشن چلے گی وہ آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرے گی۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے ایٹیچیوڈ آف انکم۔ ایٹیچیوڈ بیسیکلی ایک وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے، ایک واسٹ میننگ رکھتا ہے۔ ایٹیچیوڈ بیسیکلی کہتے ہیں انسان کے انٹرنل بیہیویئر کو، انسان اندر سے کس چیز کے بارے میں کیسے سوچتا ہے اور اس کا کیا بیہیویئر ہے کسی چیز کے بارے میں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ چیزیں کھاتا ہے، کھانے میں وہ چیزیں کھاتا ہے جس سے صحت اس کی خراب ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جنک فوڈ زیادہ استعمال کر رہا ہے، سافٹ ڈرنک زیادہ استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیوٹرنٹ لیس ڈائٹ کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ہیلتھ کے متعلقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بندہ کچرا گندگی اٹھا کے گلی میں پھینک دیتا ہے یا سڑک پہ پھینک دیتا ہے، روڈ پہ پھینک دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ایٹیچیوڈ اپنے ملک کے متعلقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایٹیچیوڈ کے بہت ساری آگے ایکسپلینیشن ہے، لیکن یہاں پہ ہم کس ایٹیچیوڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس ایٹیچیوڈ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایٹیچیوڈ آف انکم، آمدن حاصل کرنے کا رویہ۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ ہمیں بھی بچپن سے ایک ہی بات سننے کو ملی کہ آپ نے جاب کرنی ہے اور نوکری کرنی ہے، اسی طریقے سے معاشرہ بھی یہی کہتا تھا۔ لیکن ہمیں جب یہ سسٹم جی سسٹم کو جوائن کیا اور ٹائمز کو ہم نے جوائن کیا تو ہمیں یہاں پہ آ کے یہ بات سمجھ آئی کہ انکم آمدن حاصل کرنے کی بھی 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں، ان کے پاس اچھا گھر، گاڑی، اور وہ دنیا کی تمام نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ سلائیڈ سمجھنے سے ہمیں بات سمجھ آئی کہ سب سے پہلا جو ایٹیچیوڈ ہے، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لیزرڈ نظر آ رہی ہے۔ اب لیزرڈ کو اگر آپ دیکھیں تو لیزرڈ سے ہم جانوروں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔
اب جانور چونکہ بائی برتھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں، آپ لیزرڈ کو دیکھیں تو لیزرڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیزرڈ uses a time and effort to catch the food، یعنی کہ چھپکلی وقت لگائے گی اپنا اور ایفرٹ لگائے گی، دو کام کرے گی، ایک وقت لگائے گی اور دوسرا محنت کرے گی، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ خوراک حاصل کرنے کے لیے۔ سپوز اگر یہ چھپکلی بیمار ہو جاتی ہے یا جس لائٹ اور جس جگہ سے یہ خوراک حاصل کر دیا، تو آپ لائٹ آف کر دیتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہ خوراک کو حاصل نہیں کر سکے گی۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اس کی ذات سے وابستہ ہے، یعنی خوراک حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کی ذات سے وابستہ ہے، یعنی کہ یہ کام خوراک حاصل کرے گی تو ملے گی نہیں، جب اس کی خدا نخواستہ بیمار ہے یا کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ یا اندھیرا ہے تو یہ خوراک کو حاصل نہیں کر سکے گی۔ اس سٹائل کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹیو انکم، یعنی کہ جس کام کے اندر آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، ہر وقت متحرک رہنا پڑتا ہے، تو تب آپ کی انکم آتی ہے۔ اگر آپ متحرک نہیں ہیں اس سسٹم کے اندر تو آپ کی انکم نہیں آئے گی۔ تو یہ اس کو ایکٹیو انکم انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک سپائڈر نظر آ رہا ہے، مکڑا جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دونوں کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، دونوں کا ٹارگٹ سیم ہے، خوراک حاصل کرنا، ٹھیک ہے، دونوں کا ٹارگٹ خوراک حاصل کرنا ہے، سیم ٹارگٹ ہے دونوں کا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو دونوں کا جو میکنزم ہے یا میتھڈ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اب سپائڈر uses a time and effort to build an asset۔ اب سپائڈر کیا کرتا ہے؟ وقت لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، خوراک حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ چھپکلی وقت لگاتی ہے، محنت کرتی ہے خوراک حاصل کرنے کے لیے۔ اب جو مکڑی ہے وہ وقت بھی لگا رہی ہے، محنت، یہ دونوں چیزیں سیم ہیں، دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو اوپر ٹائم اور ایفرٹ، نیچے بھی ٹائم اور ایفرٹ سیم۔ لائک ہمارے مختلف جو لوگ ہیں مختلف کام کرتے ہیں، اس پہ آگے میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے کام کے اندر ٹائم اور ایفرٹ سیم ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اب سپائڈر کیا کر رہا ہے؟ وقت اور محنت لگا کے بلڈ این ایسٹ، وہ احساسہ بلڈ کر رہا ہے۔ جب ایسٹ بلڈ ہوا تو ایسٹ بلڈ ہونے کے بعد یعنی کہ اس نے اپنا ایک جالا بنایا، اس نے کونے کے اندر جا کے ویب بنا دیا، جالا بنا دیا۔ اب اس جالے سے یعنی کہ جالا جو اس کا ہے وہ پروڈکٹیو ایسٹ ہے۔ پروڈکٹیو ایسٹ اس ایسٹ کو کہا جاتا ہے جو کہ پیداواری احساسہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو لگاتار دیتا رہے انکم، لگاتار آپ کو پیسہ دیتا رہے۔ اور یہاں پہ اس جالے کے اندر کیڑے مکوڑے مچھر آ رہے ہیں، وہاں سے یہ خوراک حاصل کر لے گا۔ اب یہ کسی ٹائم بھی جائے، اس کو کوئی ایشو ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، لیکن یہ کسی اینی ٹائم جا کے اس جالے سے خوراک اپنی حاصل کر سکتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، خوراک حاصل کرنا، لیکن ایک کا کام جو ہے آپ دیکھیں اوپر والا چھپکلی کا، نیچے والا۔ اب میں یہاں سے آپ سے کویسچن کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں مضبوط کام کس کا ہے، چھپکلی کا ہے یا اس کا مکڑی کا؟ مکڑی کا۔ بالکل ڈیفینیٹلی مکڑی کا۔ اب مکڑی نے سارا جو ایفرٹ لگائی ہے نا وہ ایسٹ بلڈ کرنے پہ لگائی ہے، حالانکہ جب یہ ایسٹ بنا رہی ہوگی مے بی اس ٹائم یہ بھوکھی ہو، اس کے پیٹ میں خوراک نہ ہو اور یہ بہت محنت کر رہی ہو، لیکن ایک دفعہ اس نے محنت کر کے اپنی اس نے پوری زندگی کے لیے آگے ایسٹ اپنا بلڈ کر لیا ہے۔ تو آج جو ہم نے آپ کو انوائٹ کیا، اس سے مکڑی والا جو کام ہے، یہ کام آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غریب بندہ، ایک عام بندہ، ایک وہ بندہ جس کے پاس مالی وسائل نہیں ہے، وہ اپنے ایسٹ کیسے بلڈ کر سکتا ہے، اور وہ بندہ کم محنت کر کے بڑی کامیابی کیسے لے سکتا ہے، یعنی کہ لیوریج پہ کیسے آ سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آئیے اگلی سلائیڈ میں ہم چلتے ہیں۔ یہ جو سلائیڈ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ پوری دنیا میں فائنینشیل ایجوکیشن کی بنیاد ہے۔ یہ جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیش فلو کہتے ہیں۔ امریکہ کے ماہر معاشیات جن کا نام ہے رابرٹ ٹی کواساکی، جن کی ایک اکیڈمی ہے، اور پوری دنیا میں اکیڈمی جو وہ ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے نام سے ان کی اکیڈمی ہے، رچ ڈیڈ کے نام سے وہ جو اکیڈمی ہے اس نے پوری دنیا کے اندر فائنینشیل ایجوکیشن کی بنیاد رکھی۔ یہ بیسیکلی امریکہ سے ہیں اور اس وقت پوری دنیا کے اندر فائنینشیل ایجوکیشن کے یہ مطلب گرو مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیش فلو کوارڈنٹ دیا۔ یہ کیش فلو کوارڈنٹ جو ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی آپ اپنی لائف کے اندر کیریئر بنانے جا رہے ہیں۔ تو میں بھی آپ کے سامنے ہوں، مجھے اس کیش فلو کا نہیں پتا تھا، معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی تھی لیکن مجھے کلیئر نہیں تھا۔ مطلب میں اگر گورنمنٹ کی جاب میں گیا تو وہ جاب کا مائنڈ میرا کس نے بنایا؟ وہ معاشرے نے بنایا، گھر والوں نے بنایا۔ اگر میں کوئی دکانداری کرنا شروع کر دی تو اس کا مائنڈ کس نے بنایا؟ وہ معاشرے نے بنایا۔
اگر یہ کیش فلو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے تو ہم جب آپ ہماری ایج میں پہنچیں گے تو آپ ملینئر اور بلینئر ہوں گے، آپ ایک بہت اچھے لیول پہ ہوں گے، کیونکہ آپ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیں گے۔ اب دیکھیں جو انسان کی 18 سال سے 30 سال کی زندگی ہوتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ لائف ہوتی ہے انسان کی، اور یہ انسان کی بننے کی لائف ہوتی ہے، انسان کی بلڈ ہونے کی لائف ہوتی ہے۔ تو آئیے کیش فلو پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سکرین پہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے امپلائی لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر 90% تعداد جو ہے ملازمین کی ہے، امپلائی کی ہے۔ امپلائی کا مطلب ہوتا ہے ملازم، عام زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم نوکری کرتے ہیں تو نوکر اس کو کہا جاتا ہے۔ امپلائی وہ بندہ ہے، یہ کسی ادارے کا نوکر ہوتا ہے، کسی ادارے کا ملازم ہوتا ہے۔ اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جاب میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اپنی صلاحیتیں اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں اپنے بوس کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ کسی فیکٹری میں جاب کرتا ہے تو اس فیکٹری کا جو آنر ہے وہ اس سے اگر 30 لاکھ کا کام لیتا ہے تو اس 30,000 میں سے اس کو 30,000 تنخواہ، 30 لاکھ میں سے 30,000 تنخواہ دے دے گا۔ یعنی کہ یہ تمام کی تمام، اس نے اگر ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے، اس نے پڑھا ہے، تو اگر اس کے ساتھ اس کے پاس ہائی ڈگری ہے، ہائی کوالیفیکیشن ہے، اور یہ اس کے پاس اچھی ڈگری ہے، تو یہ اس کو اچھی نوکری مل جائے گی۔ یعنی کہ یہ اچھے طریقے سے اس کمپنی کے مالک کو مضبوط کرے گا۔ تو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو جاب کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے سیکیورٹی۔ یہ کہتا ہے مجھے پینشن ملے، مجھے میڈیکل الاؤنس مل جائے، مجھے ٹی اے ڈی اے مل جائے، ان باتوں پہ یہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی تنخواہ اگر 10,000 بھی آپ رکھ دینا اور اس کو کہیں کہ آپ کو پینشن ملے گی، تو یہ 60 سال تک اس 10,000 پہ خوش رہے گا۔ بیسیکلی یہ بندہ جو ہے پرابلم کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، مسائل اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں گاڑی اس دور کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں گاڑی نہیں لوں گا، لیکن یہ مسائل کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا جائے گا۔ جو اس کے ساتھ جو ہے مطلب یہ اس کے اوپر مسائل آتے جائیں گے تو انہی مسائل کے ساتھ، پرابلم کے ساتھ یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا، اور اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ کنجسٹک لائف ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام جو لائف ہے وہ اپنے اکثر اخراجات اور ایکسپینڈیچر کے ارد گرد گزارتا ہے، اور اس کی ساری جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ اپنے لیے نہیں ہوتی، اپنے باس کے لیے ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر نیچے آپ دیکھیں تو آپ کو سیلف امپلائی نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے سیلف امپلائی، یہ اپنا ملازم ہے، یعنی کہ یہ کسی کا ملازم نہیں ہے، یہ اپنا کام کر کے اپنا ملازم لگ جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص مکینک ہے تو وہ دکان کھولے گا تو اس کو پیسہ آئے گا، دکان بند کرے گا تو اس کو پیسہ نہیں آئے گا۔ یعنی کہ اس کا پیسہ اس کی ذات کے ساتھ لنک ہے، یعنی کہ دکان کھولنا بند کرنا، یعنی کہ یہ اپنا بوس بھی ہے اور اپنا ملازم بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر ہے، تو جو ڈاکٹر ہے وہ بھی اپنا وہ کلینک کھولے گا تو بیٹھے گا تو وہاں پہ پیشنٹ آئیں گے تو اس کو پیسہ آئے گا، تو وہ مالک بھی ہے، بوس بھی ہے ڈاکٹر، اور وہاں پر کیا نام ہے اپنا امپلائی بھی ہے۔ تو سیم لائک یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنس، یہ آزادی پسند ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے دکان کھولنا، اپنی مرضی سے دکان بند کرنا، یہ سارے معاملات میں آزادی پسند ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز میں آزاد نہیں ہوتے، وہ ہے پیسہ۔ یعنی کہ یہ خوشحالی کو انجوائے نہیں کرتے۔ اگر ان کے پاس پیسہ آ بھی جائے تو ان کے پاس ٹائم فریڈم نہیں ہوتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ہیلتھ فریڈم نہیں ہوتا۔ یہ 5% لوگ ہیں، اگر ان دونوں کو ملایا جائے، امپلائی اور سیلف امپلائی کو، تو یہ دونوں بنتے ہیں 95%۔ یہ ہماری پاپولیشن کا، ہماری آبادی کا 95% حصہ ہے، اور ان کے پاس جو دولت ہے دنیا کی وہ 5% دولت ہے۔ اب یہ جو دونوں لوگ میں نے بتائے، امپلائی اور سیلف امپلائی، ان کے کام کرنے کا جو سٹائل ہے، جو ورکنگ سٹائل ہے، وہ ورکنگ سٹائل ان کا ہے لیزرڈ کی طرح، جیسے میں نے پہلے بتایا چھپکلی کی طرح۔ اور چھپکلی کون سا کام کر رہی تھی؟ ایکٹیو انکم میں کام کر رہی تھی، ایکٹیو ورک کر رہی تھی، کام کرے گی تو پیسہ آئے گا، کام نہیں کرے گی تو پیسہ نہیں آئے گا۔ تو آپ کو یہاں پہ جو بلانے کا مقصد ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، جو ابھی امپلائی اور سیلف امپلائی کے بارے میں نے بتایا، اس کو کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ، یہ کہتے ہیں اے کوارڈرنٹ، کوارڈرنٹ کہتے ہیں خانے کو، یہ اے کوارڈرنٹ ہے۔ اب آپ کو یہاں پریزنٹیشن دینے کا اور اپنے سسٹم میں بلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اے کوارڈرنٹ سے نکالنا ہے آپ کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اے کوارڈرنٹ سے، امپلائی اور سیلف امپلائڈ سے آپ کو نکال کے ہم نے کدھر لے کے جانا ہے؟ وہ ہے رائٹ سائڈ۔ اگر رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے بزنس اونر۔ بزنس اونر جو ہیں یہ دنیا کے اندر 4% لوگ ہیں۔ اگر نیچے ایک بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے، اون سسٹم، یہ ایک سسٹم کے مالک ہوتے ہیں، ایک سسٹم بناتے ہیں، اینڈ پیپل ورک فار یو، یہاں پہ آپ کے لیے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ جس بندے کو سمجھ آ گیا ہے وہ آج دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر
پہلا میٹنگ شخص جس کا نام جیف بیزوز ہے، اس کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، امیزون کمپنی کا آنر۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں بل گیٹس، آج پوری دنیا میں اس کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، اس کی پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے۔ تو سیم لائک اگر آپ دیکھیں سسٹم کے حوالے سے، تو اوبر نے سسٹم بنایا، اوبر جو ہے اس نے گاڑیوں کا ٹیکسی کا ایک سسٹم بنایا، اور اس کے اندر گاڑی، کریم نے سسٹم بنایا، اس میں گاڑی اور جو لوگ گاڑی چلا رہے ہیں وہ اس کے ملازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ انہوں نے ان کو شیئر ہولڈر بنایا۔ تو یہاں پہ زون کو دیکھ لیں، ٹیلی نار کو دیکھیں، اب موبیلنگ کو دیکھیں، موبیلنگ کا 6.5 کروڑ کا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر۔ اب 6.5 کروڑ جو بندہ ہے وہ سم جو یوز کر رہا ہے، اگر وہ 100 روپے لوڈ کرے موبائل کے اندر اور 1 روپیہ جو ہے وہ موبیلنگ کو جائے، تو وہ روزانہ 6.5 کروڑ روپے کما رہا ہے۔ اب اس کی جو پاور ہے وہ دو چیزیں، ایک سسٹم ہے، ایک لوگ ہیں۔ اب ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویلتھ بلڈنگ۔ ویلتھ بلڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج اگر آپ کام کرنا چھوڑ دیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آج چھوڑ دیں وہ کام، تو کام کیے بغیر آپ معاشی طور پہ کتنا عرصہ چل سکتے ہیں؟ اگر آپ معاشی طور پہ 1 سال چل سکتے ہیں تو آپ کی ویلتھ بلڈنگ 1 سال کی ہے۔ اگر آپ معاشی طور پہ جو ہے 10 سال چل سکتے ہیں تو آپ کی جو ویلتھ بلڈنگ ہے وہ 10 سال کی ہے۔ اگر پوری زندگی چل سکتے ہیں تو آپ کی ویلتھ بلڈنگ پوری لائف کی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی کہ جو دنیا میں بزنس اونر ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنا بناتے ہیں، اپنا ایسٹ بلڈ کرتے ہیں، اور ایسٹ کے ذریعے یہ پوری دنیا کے اندر لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اب میں نے جو آپ کو یہاں پہ آج ہم نے دعوت دی، تو آپ کو اس کوارٹرنٹ کے لیے دعوت دی ہے۔ ہم یہاں پہ آپ کو، ہمارا ادارہ، ہماری کمپنی آپ کو سسٹم پرووائڈ کرے گی، کیونکہ سسٹم عام بندہ نہیں بنا سکتا، سسٹم پہ بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بہت خرچہ ہوتا ہے، اور ہیوی مطلب وہاں پہ پلانٹ آپ نے لگانے ہیں، ریسرچ کرنی ہے، پھر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، پورا ایک اسٹرکچر بنانا ہے، وہ مطلب مینوفیکچرنگ سسٹم ایک بنانا ہے، تو وہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ آگے چل کے بات کریں گے، یہ سسٹم بنا بنایا موجود ہے۔ تو ہم پھر کیا کریں گے وہ آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور چوتھے جو دنیا میں لوگ ہیں وہ ہیں انویسٹر۔ انویسٹر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، انویسٹر کہتے ہیں جو پیسہ لگا کے پیسے سے پیسہ کماتا ہے۔ انویسٹر کی تعداد اس وقت دنیا میں 1% ہے۔ یہ جیسے آپ یہ پکچر ایک دیکھ رہے ہیں، وارن بفے، آئی تھنک یہ دنیا کے تیسرے یا چوتھے امیر ترین شخص ہیں۔ یہ وارن بفے جو ہیں یہ بہت بڑے ایک انویسٹر ہیں، یہ جو ہے بنجر زمینیں خرید کے ان کو آباد کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہاں پہ دعوت دی گئی ہے، ابھی میں نے 4 خانے آپ کو بتائے ہیں، سیلف امپلائے، بزنس اونر اور انویسٹر۔ ان چاروں میں سے جو ہمارا خانہ ہے جس میں ہم کام کریں گے وہ بزنس اونر والا ہے، اور ہمارا ادارہ آپ کو سسٹم پرووائڈ کرے گا۔ تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس پہ آگے چل کے ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ یہ تھے جی، اور یہ دنیا کے جو لوگ ہیں جو بی کوارٹر والے ہیں، لیفٹ رائٹ سائڈ والے، یہ دنیا میں 5% ہے، اور ان کے پاس دولت 95% ہے۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ اور دلچسپ بات ہے کہ یہ دنیا کی 95% دولت اپنے پاس رکھتے ہیں اور لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ میک منی، یہ جو ان کے لیے نیچے والے جو انویسٹر ہیں ان کے لیے پیسہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جی 4 کوارٹر تھیوری، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی بھی کریں گے جب آپ ہمارے ساتھ مکمل اٹیچ ہوں گے۔ اب یہاں پہ اگلی سلائڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بزنس اونر سلیکشن آف بیسٹ وے ٹو بلڈ اے سسٹم۔ دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے لائف کو گزارنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی ایک دفعہ دی ہے، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زندگی کو گزاریں، یعنی کہ زندگی کو آپ جو ہے وہ پریشانیوں میں، ٹف حالات میں کنجسٹک ہو کے ہر چیز کو ایڈجسٹ کرتے کرتے آپ گزاریں، یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا انسان زندگی کو جیے۔ جینا بھی ایک الگ چیز ہے اور گزارنا الگ چیز ہے۔ اب دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں جو زندگی کو جیتے ہیں اور لائف کو انجوائے کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، بزنس اونر سلیکشن آف بیسٹ وے ٹو بلڈ اے سسٹم۔ یہ ایک سسٹم بلڈ کرتے ہیں، ان کی توجہ پیسہ کمانے پہ نہیں ہوتی، الٹیمیٹلی ان کا فوکس پیسہ ہی ہوتا ہے، لیکن پیسہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طریقے سے کماتے ہیں۔ پیسے اور ان کے درمیان ایک چیز آتی ہے جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں، یعنی کہ جو غریب بندہ ہے، عام بندہ ہے جو 95% ہے، وہ ڈائریکٹ پیسے کی طرف جاتا ہے۔ جو دنیا کے کامیاب لوگ ہیں 5%، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی ارننگ یعنی کہ پیسہ، ان کے پیسے اور ان کے درمیان ایسٹ یا سسٹم آتا ہے۔ اب جیسے کہ یہاں پہ میں چند سسٹم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو فیس بک، اب فیس بک دیکھیں ایک سسٹم ہے، اس بندے نے اپلیکیشن بنائی، مارک زکربرگ نے۔ آج دنیا کے 3 ارب لوگ ہر وقت فیس بک یوز کر رہے ہیں، دنیا میں لاک ڈاؤن ہو، دنیا اوپن ہو، کھلی ہو، بند ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو پیسہ آ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا ٹیلنٹ لگا کے فیس بک بنائی۔
اب فیس بک ایک ایسا جو ہے ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو اس کو لگاتار انکم اور پیسہ دے رہا ہے. اسی کے ساتھ اب دیکھیں ابھی لاک ڈاؤن ہوا تو اس لاک ڈاؤن کے دوران ساری دنیا فیس بک یوز کر رہی تھی, ٹھیک ہے, تو اس میں فیس بک پہ اس کو پیسہ جا رہا تھا. اس کے بعد چونکہ اس نے ساری توجہ سسٹم پہ دی, آگے آپ کوئی اچھی کتاب لکھتے ہیں, ناول بکس لکھ لیتے ہیں, تو ناول بک جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں کمپٹیشن ہے, آپ اچھی کتاب لکھ لیں گے تو معاشرے کے اندر کوئی اور اچھی کتاب لکھ لے گا, کمپٹیشن آ جائے گا. اس کے بعد دوسرا جو ہے آپ کو مووی بنا لیں. آج کل دنیا کے اندر جو فلم ہے, مووی ہے, بہت سارے ایسے دنیا میں آپ دیکھیں لوگ جو روڈ چھاپ تھے, تو جب فلم انڈسٹری کے اندر آئے تو وہ آج کھرب پتی اور ارب پتی لوگ ہیں. تو یہاں پہ مووی بنانے کے لیے آپ کو کیپیٹل ریکوائرڈ چاہیے, بہت سارا سرمایہ آپ کو چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو اگر بلڈنگ آپ بنا لیں, بلڈنگ یعنی کہ آپ کو بہت بڑا پلازا کھڑا کر لیں, تو پلازا بنانا بھی آسان نہیں ہے. پلازے کے لیے آپ کو کیپیٹل چاہیے, بہت بڑا سرمایہ چاہیے. یہ میں نے چند سسٹم آپ کے سامنے رکھے, ان کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس آپ کو چاہیے. جہاں تک آپ کو کوئی چیز کلیئر ہوئی جی؟ جی جی اسی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا, اب یہاں پہ یہ تھا سسٹم. اب میں بات کرنے لگا ہوں اپنے سسٹم پہ, جس میں ہمارا جو سسٹم, اس کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹ سیلنگ. ڈائریکٹ سیلنگ بھی کہا جاتا ہے, فرنچائزنگ بزنس بھی کہا جاتا ہے, اس کو ای کامرس بھی کہا جاتا ہے, اور تقریباً اس کو ریفرل مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بے شمار نام ہیں, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اس کے 8 سے 10 ناموں سے مختلف مارکیٹ میں یہ جانا جاتا ہے, لیکن اس کا مین جو نام ہے وہ ڈائریکٹ سیلنگ ہے. آئیے ڈائریکٹ سیلنگ کو کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے. سب سے پہلے نو نیڈ آف نالج, کوئی اسپیشل نالج آپ کو نہیں چاہیے, اینڈ ٹیلنٹ, نہ ٹیلنٹ ہی چاہیے. ایک بندہ بالکل سادہ ہے, میری طرح شریف سا بندہ ہے, سادہ سا, وہ بھی اس سسٹم میں کامیاب ہو جائے گا, وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور اس سسٹم کے اندر ایک بندہ جو نالج اس کا مطلب اس کی فیلڈ نہیں ہے, فار ایگزامپل وہ انجینئرنگ کا بندہ ہے, وہ بھی اس میں کامیاب ہو جائے گا. ہمارے استاد رابرٹ ٹی کاواساکی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ڈائریکٹ سیلنگ ہے یہ پروفیشن آف دی پروفیشنل ہے, یعنی کہ یہ تمام پروفیشنل اس کے اندر آ سکتے ہیں. مطلب ایک انجینئر ہے وہ بھی سسٹم کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے, ڈاکٹر بھی کامیاب ہو سکتا ہے, ایک لے مین بھی کامیاب ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم خود ایجوکیٹ کرتے ہیں بندے کو. دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو کمپٹیشن از ود یور سیلف, یہاں پہ آپ کا مقابلہ آپ کی ذات کے ساتھ ہے. کمپٹیشن آپ کا ذات کے ساتھ, جتنا آپ اس سسٹم کا پراپر نالج لیتے جائیں گے اور اپنے آپ کو امپروو کرتے چلے جائیں گے تو آپ میچورڈ ہوتے چلے جائیں گے. یہ بات ہے, یہاں پہ کمپٹیشن آپ کا کسی کے ساتھ نہیں, اپنی ذات کے ساتھ ہے. نو کیپیٹل ریکوائرڈ, یہاں پہ کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ نے نہیں لگانا, آپ کو کوئی یہاں پہ ہیوی انویسٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد زبردست کاروبار ہے اور جو نسلوں کو آزاد کرے گا. یہ کوئی پیسے سے شروع نہیں ہوتا, اس میں کوئی ہیوی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی آپ کی, تو آپ کا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں. یہ تھوڑا سا ہم نے ڈائریکٹ سیلنگ کو دیکھا. آپ ڈائریکٹ سیلنگ کو مزید سمجھنے کے لیے اگلی سلائیڈ کی طرف ہم بڑھیں گے. یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے کنونشنل مارکیٹنگ یا ٹریڈیشنل مارکیٹنگ. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اس کو کہا جاتا ہے. اب ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں. کنونشنل جو بزنس ہے, اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو وہ فیکٹری سے نظر آ رہی ہے, اوپر دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اسکرین پہ دیکھیں تو یہ پروڈیوسر ہے, یہ کمپنی ہے, یہ فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, یہ چیز بناتا ہے, یہ چیز دیتا ہے امپورٹر کو, امپورٹر چیز دیتا ہے ہول سیلر کو, ہول سیلر دیتا ہے ڈسٹریبیوٹر کو, ڈسٹریبیوٹر دیتا ہے سیل پیپل کو, سیل پیپل دیتا ہے ریٹیلر کو, اور ریٹیلر دیتا ہے شاپ کیپر کو, اور شاپ کیپر سے چیز پہنچ جاتی ہے کنزیومر کے پاس. اب یہ جو میکانزم آپ نے دیکھا اس کے اندر ایک اور چینل بھی انوالو ہوتا ہے جس کو ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں. ٹی وی پہ جو اشتہار آ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ جتنے بھی اشتہار آتے ہیں, جتنے بھی ایکٹر ہو گئے یا جتنے بھی سٹار ہیں, وہ ایک ایڈ دیتے ہیں چند سیکنڈ کا, تو کروڑوں روپیہ اس کمپنی سے لے لیتے ہیں. اب یہاں پہ اگر غور سے آپ دیکھیں تو اس سارے میکانزم کے اوپر دیکھا گیا, یہ ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر چارلس پانزے, یہ ڈاکٹر تھے, اپنا ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. تو انہوں نے جب اس سسٹم کو دیکھا, یہ 1978 کے اندر جب یہ ڈائریکٹ سیلنگ بنا, تو انہوں نے جب دیکھا کہ جو مڈل مین ہے, یہ درمیان میں جو لوگ ہیں, یہ جو مڈل مین آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مڈل مین آپ دیکھیں, یہ میں نے دائرہ لگایا ہے, ٹھیک ہے, یہ کمپنی سے پیچھے امپورٹر سے آگے آنورڈ شروع ہو رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں دنیا کے اندر, یہ دنیا کے 2% لوگ ہیں, صرف 2%, لیکن دولت دیکھی گئی تو ان کے پاس 98, ان کے پاس جو دولت ہے وہ 80% دولت ہے, یعنی دنیا کی بہت بڑی دولت جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اب ہم گاہ کی طرف آ جائیں. اب اگر دیکھا جائے تو یہ مڈل مین اور ٹی وی والے ایڈورٹائز کس پہ چل رہے ہیں,
یہ گاہکوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. جو گاہک ہے دنیا کے اندر, اس کی تعداد دنیا میں 98% ہے, لیکن دیکھا گیا دولت اس کے پاس کتنی ہے, تو دولت دیکھیں گے تو ان کے پاس جو ویلتھ ہے وہ صرف ان کے پاس 2% ہے, سوری 20% ہے. یہ معاشرے کے 98%, لیکن ان کے پاس جو ویلتھ ہے وہ صرف 20% ہے. یہ گاہک غریب سے غریب اور مڈل مین امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس پہ پھر کیا ہوا, پروفیسر چارلس نے ایک نیا سسٹم لانچ کیا, ایک نیا سسٹم بنایا جس کا آغاز تو صدیوں پرانا تھا, 1855 سے بھی پہلے ہوا, لیکن باقاعدہ یہ انڈسٹری بنی 1978 کے اندر. اس انڈسٹری کا نام رکھا گیا WFDS, اس پہ ہم بات آگے بھی کریں گے. اس کے اندر ہوا کیا کہ ڈائریکٹ جو گاہک ہے اس کی اپروچ فیکٹری تک ہو گئی, اور فیکٹری کی ڈائریکٹ اپروچ ہو گئی گاہک تک. اس کو کہا گیا افیکٹو پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم, مؤثر چیزوں کی تقسیم کا نظام. پرسنل فرینچائزنگ یا ڈائریکٹ سیلنگ اس کو نام دے دیا گیا. اب اس میں سب سے جو پہلا بینیفٹ ہوگا کہ اب جو کنزیومر ہے, جو گاہک ہے, گاہک جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرچیز کرے گا اپنی پروڈکٹ کدھر سے, فیکٹری سے. یو ڈائریکٹلی پرچیز فرام دی پروڈیوسر, آپ ڈائریکٹ اپنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ فیکٹری سے لیں گے. جہاں پہ دوسرے نمبر پہ کیا فائدہ ہوگا, کنزیومر میک اے ورڈ آف ماؤتھ ایڈورٹائزمنٹ. دنیا کے اندر سب سے جو بہترین ایڈورٹائزر ہے اور بہترین چیزوں کی اشتہار بازی کرنے والا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر وہ کون ہے, وہ گاہک ہے. ٹھیک ہے, وہ دنیا میں بہترین ایڈورٹائزر جو ہے وہ گاہک ہے. اب جو گاہک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر سچی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں جھوٹ نہیں ہوتا. جب چیزوں سے فائدہ حاصل ہوگا تو وہ بھی بتائے گا, اگر کوئی چیز اس کو نقصان دہ مطلب اس سے فائدہ نہیں ہوگا, چیز کوالٹی والی نہیں ہوگی, تو اس کے بارے میں بھی یہ اپنی رائے دے گا. تو آپ یہاں پہ کسٹمر جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرے گا. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, کنزیومر بیکم اے ڈسٹریبیوٹر. یہاں پہ آپ ڈسٹریبیوٹر بن جائیں گے. آپ یہاں پہ اپنے استعمال, دیکھیں آپ ابھی صبح اٹھے, آپ نے پیسٹ کیا, آپ نے ٹوتھ پیسٹ کیا, دانت آپ نے صاف کیے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ڈائریکٹ سیلنگ میں جب آئیں گے تو آپ ہماری کمپنی کا پیسٹ استعمال کر لیں گے, آپ کنورٹ ہو جائیں گے. تو آپ جب پیسٹ استعمال کریں گے, لیں گے, تو آپ ہماری کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر بن جائیں گے. آٹومیٹیکلی پرچیزنگ سے بندہ ڈسٹریبیوٹر یہاں بن جاتا ہے. اور ڈسٹریبیوٹر بھی کتنی کنٹریز کے بنیں گے, 110 کنٹریز کے, اور ایک 190 کنٹریز کے اندر آپ بزنس کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اوائڈ فارجری. یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں ہے, کوئی جیل سازی نہیں ہے, کیونکہ آپ چیز جو لے رہے ہیں وہ ڈائریکٹ فیکٹری سے لے رہے ہیں. بیچ میں ہمیشہ دو نمبری کون کرتا ہے, جو چیزوں کو مطلب فیک ہمارے تک پہنچ رہی ہوتی ہیں, یہ مڈل مین کرتا ہے. کبھی بھی کمپنی جب چیز بناتی ہے تو ہمیشہ کمپنی ایک نمبر چیز بناتی ہے. کبھی آپ موبائل لیں تو اس میں چارجر 2 نمبر نکل آیا, اس کی بیٹری 2 نمبر نکل آئی, تو یہ ساری 2 نمبری کون کر رہا ہے, مڈل مین کر رہے تھے. تو اس سسٹم کے تحت یہ ہوا کہ اب ڈائریکٹ جب کمپنی سے گاہک چیز لے گا تو اس کے ساتھ کوئی 2 نمبری فارجری نہیں ہوگی. اور یہ جو کام ہے یہ کیسے چلے گا, بیسڈ آن سرکل آف انفلوئنس ہینس ٹرسٹفل. اس ہمارے بزنس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹرسٹ ہے, وہ اعتماد ہے. ٹھیک ہے, یہ اعتماد پہ بزنس چلتا ہے. سب سے پہلے آپ کو اعتماد جو ہے وہ کمپنی پہ, یعنی کمپنی سے پہلے جس نے آپ کو انوائٹ کیا اس پہ اعتماد ہونا چاہیے, پھر کمپنی پہ اعتماد, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اپنی ذات پہ بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ بزنس ہی, اور پھر آپ کا ہلکا احباب جو ہے, جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں, یہ اس پہ بزنس چلتا ہے. یہ مختصراً ہم نے بات کر لی ڈائریکٹ سیلنگ پہ. اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں, اگلی سلائیڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, پوری دنیا میں جو ڈائریکٹ سیلنگ کو ادارہ کنٹرول کرتا ہے, اس ادارے کا نام ہے WFDSA, ورلڈ فیڈریشن آف ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسی ایشن. یہ ادارہ مارز وجود میں آیا 1978 کے اندر, 1978 کے اندر. اس ادارے کا ہیڈ آفس امریکہ میں ہے, واشنگٹن کے اندر. اور اس وقت یہ پوری دنیا میں جتنی بھی ڈائریکٹ سیلنگ کی کمپنیز ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے. اس وقت پوری دنیا میں راؤنڈ اباؤٹ جو ہے اپروکسیمیٹلی ایک اندازے کے مطابق 10,000 کمپنی جو ہے وہ اس ادارے میں پراپر طریقے سے رجسٹرڈ ہیں اور کام کر رہی ہیں. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری پاکستان میں اس وقت فیک کمپنیز کام کر رہی ہیں, جن کا جو ڈائریکٹ سیلنگ کے نام پہ کام کر رہی ہیں لیکن ڈائریکٹ سیلنگ میں رجسٹرڈ نہیں ہے. تو وہ فیک کمپنی, جب بندہ فیک کمپنی میں جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے وقت کا ٹائم, جو وقت ہے وہ ضائع ہوتا ہے, انسان کی ایفرٹ ضائع ہوتی ہیں. اور ان دونوں چیزوں سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی لاس ہو جاتی ہے, آپ کے تعلق خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ فیک کمپنی نے 6 مہینے رہنا ہے, سال رہنا ہے, 2 سال رہنا ہے, 3 سال رہنا ہے, تو اس نے الٹیمیٹلی ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ایکسپینڈ کرے گی تو اس کو گورنمنٹ بند کر دے گی, مختلف ادارے بند کر دیں گے. جب وہ بند ہو جائے گی, آپ پاکستان میں بہت ساری کمپنیوں کے نام سنتے ہیں جن میں
آج وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن لوگوں کے ساتھ وہ چیٹنگ کر کے چلے گئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ WFDSA سے رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے. اب WFDSA جو رجسٹرڈ کرے گا وہ, اب یہ ایک سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کچھ فگرز لکھی ہوئی ہیں. ایشیا پیسیفک میں 52 ملین لوگ کام کر رہے ہیں. یہ رپورٹ پرانی ہے 2011 کی, اب تو اپڈیٹ ہو چکی ہے. یورپ میں 11.4 ملین لوگ ڈائریکٹ سیلنگ میں کام کر رہے ہیں. نارتھ امریکہ کے اندر 16.3 ملین لوگ کام کر رہے ہیں. ساؤتھ سینٹرل امریکہ کے اندر 10.4 ملین لوگ کام کر رہے ہیں. افریقہ مڈل ایسٹ کے اندر 1.4 ملین اینڈ ادر کنٹریز کے اندر جو ہے 8.4 ملین لوگ جو ہیں یہ ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر کام کر رہے ہیں. یہ پرانی فگر ہے, اپڈیٹ ہو چکی ہے یہ. اب کون سی کمپنی ڈائریکٹ سیلنگ کر سکتی ہے؟ یہاں پہ آپ سلائیڈ پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے سلیکشن کرائٹیریا ریکوائرڈ. سلیکشن کرائٹیریا کا مطلب یہ ہے کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتی ہے WFDSA میں. نمبر 1, یونیک اینڈ ہائی کوالٹی پروڈکٹس. دنیا کی بہترین پروڈکٹس ان کے پاس ہونی چاہیے. یونیک کا مطلب ہے اس جیسی پروڈکٹ کسی اور کے پاس نہ ہو. یہ بہت, یعنی کہ جیسے اب میں آگے بات کروں گا, جو ہماری پاس پروڈکٹ ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یونیک کا مطلب ہوتا ہے لاسانی, جس جیسا کوئی اور نہ ہو. اس کے بعد ہائی کوالٹی پروڈکٹ, یعنی کہ اتنا اعلیٰ معیار ہو کہ جس میں کوئی ادارہ اس کو چیلنج نہ کر سکے, یعنی کہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آگے ڈیمانڈیبل پروڈکٹ. ڈیمانڈیبل کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی ضرورت کی پروڈکٹس ہوں, لوگ ان کو استعمال کریں اور لوگوں کو نقصان نہ دیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے. ڈیمانڈیبل کون سی پروڈکٹ ہوتی ہے؟ آپ فار ایگزامپل سافٹ ڈرنک, میں بات کرتا ہوں سافٹ ڈرنک. سافٹ ڈرنک ایک ڈیمانڈیبل پروڈکٹ ہے لیکن وہ ہیلدی نہیں ہے, بندوں کی صحت کو نقصان پہنچائے گی. اس کے ساتھ آپ برگر کی طرف چلے جائیں. برگر ایک ڈیمانڈیبل پروڈکٹ ہے لیکن ساتھ ہی وہ ان ہیلدی ڈائٹ ہے, یعنی کہ لوگوں کی ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہی ہے. یہاں پہ اس ڈیمانڈیبل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو لوگوں کی ضرورت ہو اور دوسرا اس پروڈکٹ کو کھانے سے لوگوں کی صحت بہتر ہو. یہ دو چیزیں میٹر کرتی ہیں اس میں. آگے نو پرابلم آن سپلائی. سپلائی پہ کوئی ایشو ہو, آسانی سے آپ کو وہ پروڈکٹ مل سکے. اب یہ تین, ایک اور بھی اسی کے اندر چیز ہوتی ہے, وہ اسی کے اندر ہی آ جاتی ہے سپلائی کے اندر, وہ ہے سروس, کہ وہ کمپنی سروس بھی دے رہی ہو. ٹھیک ہے, اب یہ تین چیزیں موجود ہیں تو آپ کو جو ہے بہترین جو ہے وہ کمپنی پھر ملی ہے. اب ہماری کمپنی جو ہے اس کا نام ہے ٹائمز, اور یہ کمپنی اس وقت پوری دنیا میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے آگے ہم بات کریں گے. لیکن یہ ٹائمز کمپنی ان تینوں معیار کو 100% پورا کرتی ہے, 100%. یعنی کہ اس کی پروڈکٹس 190 ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے, اور دنیا کے وہ ادارے جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں, جو آپ جانتے ہیں, سب اداروں سے رجسٹرڈ. آگے ہم بات بھی کریں گے. اور ڈیمانڈیبل ہے, استعمال کرنے سے آپ کی ضرورت بھی ہے اور آپ کے استعمال کرنے سے آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی, اور سپلائی کے ایزیلی آپ کو مل سکتی ہیں. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, اس کو کہا جاتا ہے CHQ. CHQ کا مطلب ہے چائنا ہیڈ کوارٹر. ٹھیک ہے, CHQ چائنا, جو ہمارا چائنا ہیڈ کوارٹر ہے یہ ٹائنجن میں واقع ہے. ٹائنجن کے شہر جو چائنا کے شہر ٹائنجن میں واقع ہے, بیجنگ سے تقریباً 2 کلومیٹر کی 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے, بیجنگ سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ. اور یہ میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں, میں یہاں تقریباً 10 سے 15 دن ہم رہ کے آئے یہاں پہ, اس کو پراپر ہم نے دیکھا, وزٹ کیا. بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے یہ, اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے برابر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کمپنی کو 25 سال ہو چکے ہیں پوری دنیا کے اندر, 25 سال اپنے مکمل کر چکی ہے, اور 25 سال مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی 100 بڑی کمپنی میں شامل ہو چکی ہے. 2016 کے اندر اس کو دنیا کی 2016 کے اندر یہ دنیا کی 11ویں بڑی کمپنی بن چکی تھی. اور اس کے علاوہ اس کی جو سالانہ سیل ہے وہ 1.55 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے سالانہ سیل. سالانہ اس کا بزنس جو ہے اتنا بڑا اس کا بزنس بڑھ چکا ہے. اس کے بعد 110 ممالک میں اس کی اپنی برانچز موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 40 ملین لوگ اس کمپنی کے ساتھ وابستہ ہیں. 40 ملین فیملیز کی یہاں بات ہو رہی ہے, یعنی کہ یہ ابھی زیادہ تعداد ہو چکی ہے, یہ تقریباً 46 ہو چکے ہیں, 46. 4.60 کروڑ لوگ اس کمپنی میں رجسٹرڈ ہو کے کام کر رہے ہیں. یہ جو سکرین پہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہیلتھ انڈسٹریل پارک. یہ چائنا کے شہر ٹائنجن میں جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس کی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے برابر ہے, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 5 کلومیٹر کے ایریا میں یہ پھیلا ہوا ہے. یہ ٹائنجن میں واقع ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی ہے. ہماری جو یونیورسٹی ہے اس کی میں دنیا کی تمام ڈگریز کروائی جاتی ہیں. 12 کلومیٹر میں یونیورسٹی یہ پھیلی ہوئی ہے. اس میں میڈیکل کالج موجود ہیں, اس میں انجینئرنگ کالج موجود ہیں, اس میں آرٹ کالج موجود ہیں, اور تقریباً ایک وقت کے اندر 30,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سپر سٹورز ہیں ہماری کمپنی کے, بینر اسٹور کے نام سے. 3,80,000 مربع فٹ پہ یہ پھیلا ہوا ہے یہ رقبہ ہمارا. اور یہ یونیورسٹی پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے, سوری ہماری جو ہیلتھ انڈسٹری پارک پہ جو انویسٹمنٹ ہے
وہ 1.2 بلین یعنی کہ 1 ارب 20 جو ہے اس کے اوپر ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. اور اس کے اندر جو ہے سوفسٹیکیٹڈ مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں, دنیا کے اعلیٰ ترین جو ہے اس میں پروڈکشن ہیں. ابھی 1 منٹ کے بعد لنک ڈاؤن ہوگا, پھر دوبارہ میں شیئر کر دوں گا آپ کو لنک. تو اس کے بعد آپ کی کلاس تو نہیں ہونی ابھی, نیکسٹ آگے میری کلاس تقریباً 8:15 8:30 بجے تک سٹارٹ ہوگی. اچھا چلیں پھر آپ جہاں تک آج ہم کر لیں گے, جو رہ جائے گا کل پھر ہم کر لیں گے, ٹھیک ہے, چلیں تاکہ ٹھیک آپ اپنی ٹھیک کلاس کے لیے ایزی تیار ہو جائیں. جی ٹھیک. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اس انویسٹمنٹ میں پلانٹس کے اندر پروڈکشن پلانٹس موجود ہیں, بینکویٹ سینٹر موجود ہیں, اور ہائی کلاس ہاسپٹل موجود ہیں اس کے اندر, اور کانفرنس سینٹر ہیں, آل لیجنڈ ہوٹل ہیں. جیسے کہ آپ نیچے تصویروں میں دیکھ رہے ہیں تو لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں تو آپ کو ہماری کمپنی کا ہاسپٹل نظر آ رہا ہے, اس کے آگے جو ہے بینکویٹ سینٹر ہے, پھر آگے کانفرنس ہمارا سینٹر ہے جیسے کنونشن سینٹر بھی کہا جاتا ہے, اور آگے ہوٹل ہیں, ہوٹلنگ کا بزنس ہے ہمارا. یہ تھا جی آج کا ہمارا, یہاں تک میں نے ڈسکس کیا کمپنی کو. یہ کمپنی پروفائل ہے, اب جتنی چلے گی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کمپنی پروفائل چل رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ. یہ دنیا کی وہ بڑی کمپنی ہے, اس کے مقابلے میں آج تک دنیا میں کوئی بڑی کمپنی نہیں ہے جی. اس کا جو ہیلتھ انڈسٹریل پارک کا بھی آپ ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ کو, جی یہ جو ویڈیو آپ یہ ہاسپٹل آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری کمپنی کا ہاسپٹل ہے. یہ بہت بڑی, یہ پوری کمپنی ہے ہاسپٹل, یعنی کہ ہماری کمپنی گروپ آف کمپنیز ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے 7 اسٹار ہوٹل ہے,